دیکھیے آج کل جو امت انتشار کا شکار ہے وہ محض اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ لکل آیتن ظاہرن و بطن، ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر تو بیضاوی بھی کرے، کشاف بھی کرے، معالم تنزیل بھی کرے، بندہ نواز بولے، میں اس کی باطن کی تفسیر کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ آیت کا ظاہر بھی ہوتا ہے، باطن بھی ہوتا ہے، تو میں باطن کی تفسیر کرتا ہوں، تو اس لیے بندہ نواز باطنی تفسیر کرے، اس کا نام رکھے تفسیر ملتقط۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، آپ کو معلوم ہے مشہور آیت ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیے، مطلب بہت بڑا گناہ کیے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو خدا بنا کر، بچھڑے کو خدا بنا کر تم نے بہت ظلم کیا، فتوبوا الی بارئکم، اپنی توبہ کرو اللہ کے دربار میں، اور تمہاری توبہ کیا ہے؟ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا۔ چنانچہ پیش کیے، 70,000 بنو اسرائیل مارے گئے توبہ کے طور پر۔ وہ بنو اسرائیل کی توبہ تھی، اور امت مسلمہ کی توبہ کیا ہے؟ فقط پچھتانا، نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ توبہ ہے نبی توبہ کی امت کی۔ وہ توبہ سر کٹانا، یہاں صرف پچھتانا، ریپینٹنس، انگلش میں کہتے ہیں ریپینٹنس، پچھتاوا اور نہ کرنے کا عہد، بس یہی توبہ ہے۔ وہ جو توبہ رخساروں کی ہے، بڈھیوں کی، وہ توبہ سے توبہ ہے، وہ توبہ نہیں ہے، توبہ کی نقل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے اس کے۔ اب سنیے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنے والا ہوں، کیونکہ میں جو بھی اقتباس ہے، چونکہ وقت کم ہے، تو اسی لیے بندہ نواز کی زبان میں سنا رہا ہوں اس کی تفسیر۔ بندہ نواز کی تفسیر ملتقط عربی میں ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سنیے، آپ کو واقعی پسند آئے گی یہ تفسیر۔ اور موضوع بھی سن لیے نا میرا، کہ خانقاہ نشینوں کی، مرشدوں کی کیا ذمہ داری ہے، عالموں کی کیا ذمہ داری ہے موجودہ صورتحال میں۔ تو ذرا مرشدوں سے خطاب ہے، یہ مشائخین سے خطاب سن لیجیے ذرا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کچھ دن کے لیے دور رہے، تو ان کی قوم کمینے پن کی وجہ سے بچھڑے کی پجاری ہو گئی، اور اسی سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ جب مرشد مریدین سے دور ہو جائے، اس پر کوئی تعجب نہیں کہ اپنی خواہشات نفس کے تابع اور طبیعت کے غلام ہو جائیں۔ اس لیے مرشد بھی صحیح ہے، مرشد بھی صحیح ہے۔ ہم بچپن میں بولے تھے مرشد بولتے شیطان، مرشد بولتا مرشد۔ اب ہم بھی بولتے صحیح معنی، جب ہم طالب علم اسٹڈی کرے تو بھائی مرشد بھی مرشد ہی ہے، پہلے مرشد تھا انہیں، بعد میں مرشد ہوا۔ مرشد کے معنی ہدایت یافتہ، رشد والا، رشد یافتہ۔ مرشد کے معنی اب وہ فائز ہوا ہدایت دینے کے لیے، تو مرشد بھی صحیح ہے اور مرشد بھی صحیح ہے۔ ہر مرشد پہلے مرشد ہوتا، تو یہ شیطان کچھ بھی چکر نہیں ہے۔ بہت چیزیں ہماری ذہن میں غلط بیٹھ گئی ہیں، اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اب ایسے سیمیناروں کے ذریعے حضرت مولانا شیخ الاسلام کا یہ فیض ہے کہ آج بھی ان کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ اور دیکھیے جامعہ فاروقیہ کا مجھے دورے کا موقع تو نہیں ملا، مگر ہمارے تلامذہ ڈاکٹر عبدالعلیم اور دوسرے جو جہاں وہاں سرپرست حضرات ہیں، ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آج کے وقت کی جو ضرورت ہے، جس طرح کی تعلیم ہونا چاہیے مدرسے میں، شعبہ حفظ میں، چونکہ یہ آج اس کے 3 شعبے حفظ کے مدرسے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بیک وقت وہاں پر دینی مدارس میں عصری تعلیم ہونا، عصری مدارس میں دینی تعلیم ہونا، یہ کامبینیشن وقت کی شدید ضرورت ہے، اور اس کا علماء نوٹ لینا چاہیے۔ تو سنیے بات آگے بڑھ دیجیے۔ اس لیے مرشد کا اپنی قوم میں رہنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اسی طرح اشارہ ہے، حضور سے خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے اللہ تعالیٰ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یہ بھی بندہ نواز کی تفسیر کا تسلسل ہے۔ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیے، صحابہ کو اپنے سے دور مت کیجیے، کیونکہ ابو جہل صنادید عرب
یہ کہتے تھے کہ آپ کے اطراف جو لوگ ہیں یہ بہت ہی نعوذ باللہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ہمارے سماج کے بہت ہی بچھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو دور رکھیے تو پھر ہم آپ کے پاس آ کے کچھ باتیں ہم جو سنیں گے، سیکھیں گے اور آپ کے بارے میں غور کریں گے۔ تو ان کی مذمت میں یہ آیت اتری، نہیں، اپنے غریب صحابہ سے نظر کرم مت ہٹائیے، ہمیشہ آپ صبح شام ان کے ساتھ رہیے، کیا ان کا مقصد رضا الہی ہے۔ تو سنیے آگے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اس کی رضامندی کو طلب کرتے ہوئے۔ سلسلے کبرویہ کے مرشدین اپنے مریدین سے کبھی جدا نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ رہنے کو لازم جانتے ہیں، یہاں تک کہ مرید کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ سے پھر جانے کا وہم بھی باقی نہیں رہتا، اور یہی اصل مقصود اور اساس کلی ہے۔ آج کے سیاسی پارٹیاں باقاعدہ اس واسطے کر رہے ہیں، ہم کو سی ایم سے ملاقات کا موقع نہیں مل رہا لہذا پارٹی بدل دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی مریدین بھی اکثر یہ شاکی ہے کہ ہمارے کو حضرت سے ملاقات کا شرف ہی نہیں ملتا، جبکہ خانقاہ کے جانشین کی ذمہ داری ہے فجر کی امامت کرنا۔ وہ ہر خانقاہ کا ذمہ دار اگر فجر کی امامت کے لیے بیٹھا اور اس کے لیے کچھ وقت دیا اپنے مریدین کے لیے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے خانقاہ کا جو نظام تھا اس کا پھر احیاء ممکن ہے، اگر خانقاہ کے جانشین، خانقاہ کے ذمہ دار حضرات فجر کی امامت کے لیے بیٹھے اور اپنے مریدین کے لیے واعظ و نصیحت کا پلیٹ فارم مہیا کریں اور ان کو ملنے کا موقع دیں۔ آداب المریدین میں کئی کتابوں میں ہے کہ مرید اور مرشد کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ مرید کے گھر کی اگر اینٹ بھی گری تو مرشد کو بولنا کہ آج میری گھر کی اینٹ گر گئی، یہ تعلق ہے۔ مرشد اپنے مرید کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتا، روزانہ بندہ نماز فرماتے ہیں، ایک مرشد اپنے مرید کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتا اس کی خیر کے لیے، فلاح کے لیے، اس کی ترقی کے لیے۔ ادھر مرید اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتا، ایسا ہوا، یہ ہوا، مراقبے میں ایسا دکھا، نماز میں ایسا ہوا۔ یہ کب بولیں گا؟ جب مرشد اویلیبل ہے تو نا۔ آج کے مرشدین تو ربن کاٹنا، نکاح کا خطبہ پڑھنا اور پھر زیارت چہلم افتتاح، بس اس مت تک اللہ ماشاء اللہ۔ اور آج بھی اچھے لوگ ہیں، صحیح معنوں کے مرشدین بھی ہیں، مگر وہ قال بہت کم ہے۔ اکثریت تو اسی ہے کہ ربن کٹنگ، افتتاح، خطبہ نکاح، بس ختم، اپنے مریدین کی فکر نہیں ہے، نہ ان کے لیے وقت دیتے۔ تو یہ انقلابی جو پلیٹ فارم ہے اس کے لیے مشائقین کو اپنے آپ کو ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ ذکر و فکر، اچھا بعض سلسلے ایسے ہیں صرف اس میں قیل و قال، یہ ایسا فرما ذکر نہیں، بعض ایسے صرف ذکر بات ہوتی نہیں۔ نقشبندی سلسلے میں اپنے آپ کی ترقی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ، شیخ کا رابطہ مرید سے، پھر امت کے لیے کیا ہے جی پھر تمہارا رول؟ ادھر ایسے یا ایسا کرو، وہ ایسا کرو، پریکٹیکل کچھ بھی نہیں، ایک تھیوری ہے یا پریکٹیکل ہے۔ پھر امت کو فائدے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا رول کیا ہے؟ آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کی ترقی ہو رہی، پھر امت۔ ابھی جو حدیث شریف میں آپ سے عرض کیا کیا مطلب ہے، فرماتے ہیں جس کو میری امت کی فلاح کی خیر کی فکر نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہو۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کی خیر خواہی کی فکر نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں سب سے بڑی ذمہ داری مشائقین کرام پر پڑتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے منصب کو سمجھیں، اور یہ منصب کیا ہے میں نہیں کہتا۔ پھر یہ حوالہ دے رہا ہوں عوارف المعارف کا، شیخ شہاب الدین سہیب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عوارف المعارف، تصوف کی پہلی مدون اور محقق کتاب ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، اور ماشاءاللہ اس کے اردو ترجمے بازار میں اویلیبل ہے۔ عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہیب فرماتے ہیں کہ درجہ مشیخیت کیا ہے سن لو، شیخ کا درجہ کیا ہے سن لیجئے۔ شیخ کا درجہ اپنی قوم میں وہی ہے جو نبی کا درجہ امت میں ہے، نبی کا درجہ جو امت میں ہے وہی شیخ کا درجہ اپنی قوم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، مگر قیامت تک کے ہر دور میں صلحاء، صوفیاء، علماء،
فقہا مفسرین آتے رہیں گے اور امت کی اصلاح ہوتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک کے. مگر اس کے لیے دونوں طرف سے ضعف الطالب والمطلوب. آج کا معاملہ یہ ہے کہ طالب بھی ضعیف ہے, مطلوب بھی ضعیف, دونوں ضعیف ہے. دونوں کی طرف سے اٹریکشن ہونا. جب میگنیٹ ڈالتے آپ مٹی میں تو وہی ذرات قریب آتے ہیں جو لوہے کے ہیں, جن کو مناسبت ہے لوہے سے وہی آتے, باقی کوئی نہیں آتے. تو اٹریکشن ایسا ہونا کہ مرید کھنچ کے آنا, اور وہی مرید کھنچ کے آتا جس کے اندر آپ للہیت پیدا کرنے کے لیے کوشش کیے. دیکھیے مشیخیت کا درجہ و مقام کیا ہے, ذرا سن لیجیے. صاحب اواری فرماتے ہیں, ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم چاہو تو میں تمہارے سامنے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہی افراد یعنی وہی مشائخ, مطلب یہ آج کے موضوع کے تناظر میں وہی مشائخ, وہی افراد, وہی علماء محبوب ہے جو اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے کو بیدار کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں اوراد و وظائف کی تلقین کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کا تذکرہ اپنے ارشاد میں فرمایا ہے یہ مرتبہ مشیخیت اور دعوت اللہ کا ہے. مشائخ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں اور خدا کے بندوں کا رشتہ خدا سے جوڑتے ہیں. یہ باب ہے عوارف المعارف کا, مرتبہ شیخ اور مشیخت کی شان. اب سنیے خانقاہ نشینوں کے کردار اور ان کے اثر. ایک بالکل چھوٹا سا واقعہ, چھوٹا سا خاکہ پیش کر رہا ہوں کہ جو حالات جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بدتر حالات تھے عراق میں, بغداد میں, اس سے بدتر حالات تھے رشیا میں, اس سے بدتر حالات تھے بوسینا میں, روہنگیا میں, سب کچھ ہوا. یہ سب آپ کے ٹیسٹنگ کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی تم کو خوف دے کے, کبھی مال لے کے, کبھی اولاد دے کے, کبھی تم کو بیمہ ڈال کے, کبھی کبھی ہم تم کو آزماتے رہیں گے. یہ اللہ کا اعلان ہے. وداؤٹ ٹیسٹنگ آپ جنت میں جان سکتے ہیں نہ آپ کو درجہ ولایت ملتا. ٹیسٹنگ کے بغیر کسی کو نہیں ملتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے کیا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما. جب حضرت ابراہیم پورے امتحان میں اترے تو تب فرمایا انی جاعلک للناس اماما کہ اے ابراہیم میں تم کو آنے والے لوگوں کا امام بناؤں گا. کب جان دینا پڑا, مال قربان کرنا پڑا, اولاد قربان کرنا, وطن چھوڑنا پڑا. چار چیزیں انسان کی عزیز ہوتی ہیں, وطن, مال, اولاد, جان. حضرت ابراہیم نے چاروں کا امتحان دیا, تب جا کے اعلان آیا انی جاعلک للناس اماما. تو آپ کو بھی آپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے, آپ کو ٹیسٹ سے گزرنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم, کہ جب آپ یہ اعلان کریں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر مکے کی ماحول میں, فضا میں موت کو دعوت دینا. لا الہ الا اللہ, موت کو دعوت دینا. صحابہ کرام خوشی خوشی سولی پر چڑھتے تھے, جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے. تو یہ اگر جان دینے کا موقع آیا, مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جان دی بھی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ہم تو بکے ہوئے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سب معاملہ نقد ہے, نقد کرنے گھبرانے کی بات ہی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے بدتر حالات کئی ممالک میں آ چکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہتا آپ سنیے حضرت یہ پیرانے حضرت خواجہ اجمیری کے پیر و مرشد کی زبانی آگے آ رہا ہے. پہلے سن لیجئے کہ خانقاہ نشینوں کا کردار کہ نامساعد حالات میں جب امت افتراق کا شکار تھی تو صوفیہ کا رول کیا ہے اس کے بارے میں چند سطور سماعت فرمائیے. تاریخ شاہد ہے کہ پہلے بھی اسلام اور مسلمانوں پر بڑے کٹھن دور آئے, جیسا اب ہے پہلے بھی آئے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ مشائخ کرام وہ صوفیہ نظام ہی تھے جن کے نظام فکر و عمل نے دور انحطاط میں بھی مسلم معاشرے کی راکھ میں چنگاریوں کو بجھنے سے بجائے رکھا, جس کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیا. مشہور مستشرق اے آر گب اورینٹلسٹ ہے,
بہت کچھ لکھا. اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، کوٹیشن ہے، اردو میں ترجمہ ہے، تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا. جیسے آج حجاب کے نام پہ، حلال کے نام سے، طلاق کے نام سے جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ اس کا صبر سے، تحقیق کے ساتھ مدلل جواب دے، جلد بازی کا مشاہدہ کرے. صبر وصبر نفس کا، اے نبی اپنے آپ کو رو کے رکھیے، صبر کیجیے. صبر تو کرنا ہی کرنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ہے آج کے دور کی آیت. تو اس سے گھبرانا نہیں. مسلمان کے لیے پہلے اعلان کر دیا تم گھبرانا نہیں، وقتاً فوقتاً تمہاری ٹیسٹنگ ہوتے رہیں گی، کیونکہ جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے. جنت کو پانے کے لیے تم کو یہ کبھی تھوڑا خوف، تھوڑی بھوک، تھوڑا مال میں نقصان، تھوڑا نفس میں نقصان ایسا ہوتے رہیں گا. تو اسی لیے مسلمان پہلے سے اپنا ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ ان حالات سے ہم کو گزرنا ہے. تو آر گب کہتا ہے کہ بارہا ایسے موقع ہیں کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا لیکن وہ مغلوب نہ ہو سکا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف اور صوفیہ کرام کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آ جاتا تھا اور اس کو اتنی توانائی اور طاقت بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں تاتاریوں کا ایمان لانا، بغداد پورا تباہ تاراج ہوگا. اس بغداد کو، آج کا بغداد کس نے بنایا؟ چنگیزیوں کو، تاتاریوں کو اسلام کے نور سے کس نے بخشا؟ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مجدد علیہ سلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اکبر کا دین الہی، یہ موجوں کو کس نے روکا؟ اذانوں میں اکبر. اور آج بھی پوچھا گیا، انٹرویو میں پوچھا گیا آپ کو اذان سے اعتراض کیوں ہے؟ کیونکہ ملا بولے ابھی بھی آپ لوگ اکبر اعظم کا نام لے رہے ہیں، اذان میں ابھی بھی آپ لوگ اکبر اعظم کا نام لے رہے ہیں، تو برداشت ہمارے کو، یہ مغل حکومت ہے. ارے بھائی وہ اکبر نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہیں، وہ اکبر اللہ اکبر ہے. یہ مسلمانوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تصحیح کرنا ضروری ہے. وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اذانوں میں میناروں سے اکبر کا نعرہ مارا جا رہا ہے، جبکہ اکبر کی حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت ہے یہ. تو بولے اکبر وہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ از دا گریٹسٹ. چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں، آگے 15 منٹ میرے خیال سے ہو گئے ہوں گے. میں صدر اجلاس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا اور وقت، کیونکہ میرا مقالہ اگرچہ کہ مختصر ہے، میں انشاءاللہ چھپنے کے لیے مطول مفصل لکھوں گا انشاءاللہ، مگر کچھ باتیں ضروری ہے. ایسے انٹلیکچوئل کہاں ملتے ہیں؟ حضرت کا طفیل ہے، آپ کی توجہ کہ انٹلیکچوئل طبقے سے ایڈریس کرنے کا موقع مل رہا ہے. ماشاءاللہ سیمینار میں جو ہے کیا تھا 15-20 لوگ بیٹھتے. یہ مولانا کی کرامت ہے، یہ آپ لوگوں کی رات دن کی کوشش ہے کہ آج یہ آڈینس کریم آف دا سوسائٹی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بہت اچھا موقع ہے. لیٹ اس شیئر سم تھنگ ود دا آڈینس ود دا پرمیشن آف دی شیئر، ہے نا حضرت؟ میں زیادہ وقت نہ لوں گا، تھوڑی بہت. پہلے تو یہ اس سے نمٹ لوں گا جو اقتباسات ہے علماء صوفیہ کرام کے، اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا. پھر اس کے بعد میں جیسا کہ عرض کیا کہ آج کے زمانے میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم اور ہمارے اعمال ہیں. میں نے کہہ رہا ہوں انیس الارواح ملفوظات ہیں کس کے؟ حضرت خواجہ عثمانی ہیروانی یا ہاروانی ہارونی، اس میں اختلاف ہے، آپ لوگ طے کر لیجئے. ہیروان مقام کا نام ہے. فرماتے ہیں حضرت کون؟ خواجہ عثمانی ہارونی فرماتے ہیں مجلس صوبم، سنیے غور سے، پورا پیچ ہوتا آج کے ان حالات سے. مجلس صوبم شہروں کی تباہی کے بارے میں گفتگو ہوئی. مجلس صوبم میں شہروں کی تباہی کے بارے میں گفتگو ہوئی. فرمایا آخری زمانے میں شہر بسبب گناہوں کی شامت کے برباد ہو جائیں گے. چنانچہ میں نے خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ ایک دفعہ میں سمرقند کی طرف جا رہا تھا. میں نے خواجہ یحییٰ سمرقندی کی زبان سنا
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شہروں کی تباہی اور بربادی کے اسباب میں یہ آیت تلاوت کی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِن نَّحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ نافرمانوں کو ایسی کوئی نافرمان لوگوں کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کے رہنے والوں کو سخت عذاب نہ دے، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ نادر شاہ کا حملہ ہوا، حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ کے پاس آئے، حضرت دعا کیجئے۔ کیا دعا کروں؟ شامت اعمال ماں، اعمالکم امالکم، تم پر اگر کوئی ظالم بادشاہ، ظالم حکمران اگر مسلط ہوا تو سمجھ جاؤ کہ اس کا قصور اس کا نہیں ہے، اپنے اعمال کی خبر لو، جیسے اعمال ویسے تمہارے اوپر حاکم مسلط ہوں گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، حکومتوں کا لینا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھ جاؤ۔ کسی کو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا، غیروں کو اپنوں کو سب کو دیتا، انصاف کے ساتھ جو چلے غیر بھی ہے تو ان کو دیتا، اور اپنوں کو 800 سال کی حکومت بھی چھین لیا۔ اسپین میں 800 سال مسلمانوں کو اللہ موقع دیا، بھانجا ماموں کو، ماما بھانجی کو، بھتیجا چچا کو، چچا بچے کو قتل عام کرتا رہا، مسلمان لڑے آپس میں قتل عام۔ 800 سال کے موقع بعد حکومت چھین لی گئی، بولے اب تم نااہل ہے، تم اہل نہیں اس کے، لہذا ہندوستان میں مغلوں کو موقع دیا، اور مغلوں کی تاریخ آخری دور تک آپ کو معلوم ہے کیسا ہے۔ تو مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، اللہ رب العالمین ہے وہ سب کا رب ہے، حکومت غیروں کو بھی دیتا اپنوں کو بھی دیتا، جو انصاف اس کے بندوں سے کرے ان کو باقی رکھتا، اور جو نا انصاف کرے ان کو ایک نہ ایک دن عاجلاً و عاجلاً اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے لیتا۔ اس آیت میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دنیا کی ہر بستی سخت گناہوں کی پاداش میں قیامت سے پہلے تباہ کر دی جائے گی، یا اگر گناہ چھوٹے ہیں، چھوٹے درجے کے ہیں تو کوئی سخت عذاب میں امت مبتلا ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا چونکہ آخری زمانے میں گناہ کثرت سے ہوں گے، مکے کو حبشی لوگ ویران کریں گے، مدینہ منورہ قحط سے متاثر ہوگا، اور بھوک سے سارے جو لوگ مر جائیں گے، بصرہ، عراق، مشہد شراب خوروں کی شامت اعمال سے خراب ہوں گے، اور عورتوں کے بد اعمال سے بھی مصیبتیں و عذاب آئے گا، ملک شام بادشاہ کے ظلم سے برباد ہو جائے گا، اور مکڑی آسمان سے اترے گی، اور روم لباطت کے سبب خراب ہوگا، اور آسمان سے ہوا چلے گی جس سے تمام آدمی ہلاک ہو جائیں گے، خراسان اور بلخ تاجروں کی خیانت کے باعث ویران ہوں گے، اور مسلمان اس کی شامت سے مردار ہو جائیں گے۔ میرے الفاظ میں یہی یعنی الارباز سے سندھ اور ہند بھی ویران ہو جائیں گے، ان کے بربادی کا سبب زنا، شراب خوری ہوگی۔ پھر فرمایا کہ مشرق یا مغرب میں جو شہر ہیں سب کے فساد کی بلا ہند پر آ پڑے گی۔ پھر فرمایا کہ جب شہر اس طرح خراب ہوں گے تو مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور مشرق سے مغرب تک ان کے عدل کی دھوم ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے، اور ان دونوں کو مسلمان از حد عزیز ہوں گے۔ یہ اقتباسات تھے۔ آخر میں جو میری گزارش یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ چیز بڑے بڑے سیمیناروں میں دانشوروں کے سامنے یہ رکھی بات، مگر کسی کے جون پہ کان نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم سے کچھ اثر ہو جائے، کیونکہ سیمینار جو ہوتے ہیں اکثر دیکھا نشستم برخاستم بولے کھانا کھلے لن برخاست، نہ پروسیڈنگ تو چھپتی بھی نہیں چھپی تو اس کا عمل بھی کچھ نہ ہوتا، ایکشن پلان نہیں، نہ کچھ اس کا فیوچر کوئی ویژن، نہ کچھ نہ کیا۔ ایسا سیمینار سے پناہ ہے، بولتے کرتے تھک گئے، منعقد بھی کرے اٹینڈ بھی کرے، اب ہم کو سیمینار سے الرجی ہو گئی، مگر یہاں پر چونکہ مقصدیت ظاہر دکھ رہی تھی، مقصد سمجھ میں آ رہی تھی، مطلب چلو کچھ تو باتیں ہم سنیں گے، سنا دیں گے۔ میری ایک گزارش ہے، دیکھیے اگر آپ کو پڑھنا ہے کرسچنٹی، سمجھنا ہے آپ کو کرسچنٹی، تو کیا کرتے آپ؟ بازار میں جا کے بائبل خریدتے آپ، ہے نا بھائی، کرسچنٹی بولتے بائبل پڑھیں گے۔ آپ کو ہندوؤں کے بارے میں پڑھنا ہے تو پڑھیں گے آپ جو ہے، یا تو پڑھیں گے رامائن پڑھیں گے، یا تو مہا بھارت پڑھیں گے،
یا پھر پرانا پڑھیں گے، ہے نا بھائی؟ اگر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو انہیں پوچھتا نہیں ہے، اس کا اپنا انا ہے، میں کہیں پوچھوں؟ انہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے جاتا مارکیٹ میں سے قرآن خریدتا، قرآن پڑھ کے اب اسلام سمجھنے کی کوشش کرتا۔ کون سا قرآن؟ جس میں خالی ترجمہ ہے۔ سنیے، میں جو الفاظ خالی ترجمہ ہے، ترجمہ پڑھ کے آج تک مسلمان قرآن نے سمجھا تو غیر مسلم کہاں سمجھیں گے جی؟ ایک بہت بڑے اخبار کے زیر اہتمام 16 ترجموں کا اناگوریشن کیا گیا، میں اس میں مہمان تھا۔ میں بولا معاف کرنا، ترجمے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے حواشی یا اس کے نوٹس نہ ہو، اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ کبھی بھی ایک آرڈنری ریڈر کو، جنرل ریڈر کو کنونس نہیں کر سکتا۔ دو مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ اچھا وہ انہیں بحیرہ ہے، انہیں شیعہ ہے، انہیں وہ ہے، انہیں دیوبندی ہے، پھر تم لکھو نا یہ سنی تفسیر، نہیں ہوتا، خالی باتیں خالی، انہیں ایسا انہیں ایسا۔ پھر آپ لکھنا سنی پلیٹ فارم سے آئی کوئی قرآن کی اب تفسیر آج تک نہیں ہے، پھر دوسروں پہ اعتراض کیسا؟ تو میں 2 آیتیں پیش کرتا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجیے کہ تاثر اس سے ایک آرڈنری ریڈر کیا لیں گا۔ اب تک کے جتنے تفسیر لکھے گئے اردو میں، انگلش میں، عربی میں، یا آج اس کو تھوڑی عربی بھی آتی، انگلش کی ABCD سے واقف ہے تو وہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا میں، ہم اپنے لیے مسلمان کے لیے تفسیر لکھے، یہ نہ لکھے کہ اس کے شکوک شبہات دوسروں کے ذہن میں کس طرح سے آ سکتے ہیں، کیسا دور کرنا، اس کے بارے میں کوئی بھی خبر نہ کرے۔ مثلا پہلا رکوع سورہ بقرہ کا سنیے صاحب، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ایک آرڈنری پڑھ رہا، ارے اس میں تو لکھے بھائی تھے کہ جو لوگ کفر کیے ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ڈال دیا، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ تاثر ایک جنرل ریڈر کو ملا جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے۔ 90% ٹرانسلیشن میں بس یہی لکھا ہوا، لکھ کے آگے چلے گئے۔ جلالین میں اشارہ ہے، قرطبی میں اشارہ ہے، یہ آیت قیامت تک کے آنے والے نافرمانوں کے لیے، غیروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کا ایک ریفرنس ہے، ایک خاص کانٹیکس میں اترا۔ وہ نوٹ اگر لکھے تو وضاحت ہوتی، ورنہ اسلام کے بارے میں بدزنی ہوتی کہ ہمارے بارے میں تو لکھ دیا کہ دلوں پہ مہر ہے، کانوں پہ پردے، ڈٹے ہے، بیکار ہے، ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ انہیں بتا جو ہے دیکھیے آخرت کی بات ہے نا، دیکھیے اب تم انجوائے کرو لائف کو، جب ڈٹے ہے، عذاب ہے، سب کو لکھ دیا گیا تو یہ تو انجوائے کرو دنیا کو۔ تو نیچے نوٹ لکھنا کہ قرآن میں ھدی للناس بھی ہے، یہ قرآن تمام کے لیے ہدایت ہے۔ تو نوٹ کیا آنا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کے مخاطب ابو لہب، ابو جہل، عتبہ و شیبہ ہے، جو حق کو دیکھ کے، حق کو جانتے ہوئے حضور کو بھی نہیں پہچانتے، حضور کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں اور دین ابراہیم کا دعویٰ کرتے ہوئے اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہے آیت یہ آیت کے مخاطب تمام نہیں ہے، یہ آیت کے مخاطب ابو جہل، عتبہ و شیبہ ہیں کہ جن کی حق کی شناخت کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود بھی یہ اپنی چودراہٹ کے لیے اسلام قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی حد درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا۔ یہ اگر نوٹ آئی تو وضاحت ہوتی، ورنہ نہیں ہوتی۔ اور ایک قرآن میں کی آیت ہے، ایک ہی ٹکڑا بولتا ہوں، عورتیں پڑھیں گی تو کیا ہوں گا؟ وَضْرِبُوهُنَّ، پیٹو عورتوں کو پیٹو، وَضْرِبُوهُنَّ۔ اب آگے پیچھے کیا ہے کہ اگر کوئی عورت فاحشہ کام کری تو پہلے اس کا بستر الگ کر دو، بات چیت بند کر دو، اور جو ہے اگر پھر بھی بات نہیں جمی تو دیکھو جی مارتوں میں، شریف عورت کے لیے مارتوں بولنا بس ہے، سٹیٹ ہوتی۔ اگر نہیں بالکل اگر آوارہ قسم کی عورت کوئی ہے تو وَضْرِبُوهُنَّ بولتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیلٹوں سے، لاٹھیوں سے مارو، اس میں وضاحت کہیں بھی نہیں ہے، نیچے لکھے ہوا ہے، نیچے لکھنا پڑتا۔ عورتوں کو ڈانٹ ٹپٹ کے لیے مسواک کی لکڑی سے مارنا یا ایسا مارنا کہ مار کا نشان نہ آئے، وہ بھی کیسے عورتوں کو جو اپنے شوہر کو رکھتے ہوئے دوسروں سے، آج کل ہے نا شادی ایک سے
चैटिंग एक से, मीटिंग एक से, अच्छा चल रहा आजकल, ये आम गई बात। रिश्ता चल रहा तो बच्ची नाराज है, बच्ची बैठती मोरी गुस्से में बैठी, क्यों? ऑलरेडी फिक्सिंग है। कॉलेज का कल्चर ऐसा है। फिर व्हाट्सएप, अब खुशनसीब है हम और आप कि हमारे बीवा तो वो तरीके के नहीं है, मगर आजकल के मॉडर्न बच्ची दे आर फॉर चेंज। कब तक पुराना, मतलब 5 साल 7 साल, कब तक? यूरोप में यही तो कल्चर है, निकाह का नहीं होता। यूरोप और अमेरिका में क्या बहुत हुआ, बॉन्ड मैरिज का 5-10 साल, उसके बाद उन्हें उधर कोई एप्लीकेशन नहीं। निकाह शादी कर दो, ले अरे पागल है, नहीं पागल शादी कर रहा, मालूम होता एशियन है, एशियन में है। क्योंकि तलाक देते ही आधी आमदनी उसकी शौहर की, बीवी के अकाउंट में चले आती है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा और हाईएस्ट अर्निंग मेंबर जो है यूरोप में, अमेरिका में एडुकेट हैं, जो तलाक और डाइवर्स के मसले को उठाते, फिर सुलझाते भी, सुलझाते भी। खैर उनका अपना कल्चर है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद का ऐसा तर्जुमा होना जो सुन्नियत का मजहर होना, और फुटनोट्स सिंपल इंग्लिश में है। डॉक्टर हमीदुल्लाह का तर्जुमा डॉक्टर है, डॉक्टर हमारे जो मशहूर पहला तर्जुमा है पिकथाल का, बिब्लिकल तर्जुमा है। बिब्लिकल तर्जुमा हर एक के समझ में नहीं आता। अनीस साहब का है, अनीस साहब एक साइंटिस्ट थे। मैं हमेशा कहता हूँ एक तफसीर तर्जुमा करने के लिए एक फर्द भाई तक काम नहीं है, इसके लिए कम से कम 100 आदमी का एक ग्रुप होना जो मिल के बैठ के साइंस की आयतों की तफसीर साइंटिस्ट करना, कॉमर्स की कॉमर्स करना, लायर की आयतें लायर करना, तब जाके कुछ इंसाफ हो सकता है। तो ये मेरी गुजारिश थी। और आखिर में यही है कि हमारे जुमा के खुतबात आज के मुल्की हालात में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। लाखों खर्च करके वो इज्तिमा दूसरी कौमें नहीं मुनक़िद कर सकती। आपको फ्री में जुमा के मौके पर जो प्लेटफॉर्म मिलता है, कितने ऐसे हैं खतीब जो असरे हाजिर के मसाइल पर बात करते हैं, या तो आसमान के ऊपर की बात करते हैं, या ज़मीन के नीचे की बात करते हैं, या फिर आखिरत की बात करते हैं। फिर चलना ज़मीन पर कैसे चलना, ज़मीन पर क्या मसाइल है? तो आजकल के खुतबा में लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप नहीं होने की वजह से वो मौजूद पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। चंद जमातें, माफ़ करना नमाज नाम तो ले रहा हूँ, चंद जमातें ऐसी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। अपने ग्रुप के खुतबा को 1-2-3 दिन पहले खुतबा सर्कुलेट कर देते। हिजाब का मसला उठा तो हिजाब के बारे में मुफस्सल आयतें, हिजाब की हिफाजत, हिजाब की पाबंदी, इस्लाम को नुक़्ता नज़र, दूसरे मज़ाहिब में हिजाब तस्वुर, हिजाब पूरी तक़सीम में पढ़ा। वो ग्रुप के 250 खुतबा हैं। एक मैसेज जा रहा, आप करें काम, आप करते काम, जबकि जुमा का प्लेटफॉर्म नहा धो के लोग कम से कम जुमा में तो आता ही आता, उन्हें जुमा में तो आता ही, हर मुसलमान आता। उस मौके पर हम आज के मसाइल को सुलझे हुए अंदाज में पेश करिए, उनके ये ब्रेन वाश करें उनका, और उनको असर हाजिर के मसाइल से वाकिफ़ करें, तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। उधर उलमा की जिम्मेदारी है, इधर मशाइख की जिम्मेदारी है कि अपनी खानखा में वक्त दें, मुरीदीन के साथ इंटरेक्शन करें, उनके मसाइल को समझें, उनको ज़िक्र फ़िक्र की, मुराक़बे की तालीम दे, जिससे रूहानियत तरक्की करेगी, और रूहानियत ही आजकल की हालात का मुकाबला कर सकती है। समा खराशी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।